کشمیر، جسے زمین پر جنت کہا جاتا ہے، برصغیر پاک و ہند کے شمال مغربی حصے میں واقع ایک خوبصورت وادی ہے۔ اس کی سرحدیں شمال مشرق میں چین، جنوب میں ہندوستان اور مغرب میں پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ کشمیر کا کل رقبہ 2,22,236 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 2 کروڑ سے زائد ہے۔ اعداد و شمار اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ کشمیر 3 ممالک کے درمیان تقسیم ہے: بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر لداخ، پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور چین کے زیر انتظام اقصی چین اور وادی شستان۔ کشمیری لوگ عام طور پر دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کی بنیادی ذریعہ معاش زراعت ہے۔ وہ چاول، مکئی، گندم، سبزیاں اگاتے ہیں اور مال مویشی پالتے ہیں۔ کشمیری لال مرچ، کشمیری ایپل، کشمیری زعفران اور کشمیری شال کی پوری دنیا میں کشمیر اپنی خوبصورت وادیوں، جھیلوں اور باغات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی جھیل بلر جھیل ہے، جو ایشیا کے میٹھے پانیوں کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ بلر لیک ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ فریش واٹر لیک ہے، جس کی لمبائی 24 کلومیٹر اور چوڑائی 10 کلومیٹر ہے۔ اس سے 200 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کور ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کا نام ہے زینا لینک۔ زینا لینک 1444 میں زین العابدین نے بنوایا تھا۔ بولر جھیل کی لوکیشن ہے بانڈی پورہ، جموں کشمیر، انڈیا، اور اس میں جو پانی آتا ہے وہ جہلم ریور سے آتا ہے، وہی جہلم ریور جو ہندوستان اور پاکستان دونوں میں ہے۔ کشمیر میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جن میں مسلمان، ہندو، سکھ اور بدھ مت شامل ہیں۔ کشمیری لوگ عام طور پر درمیانے قد کاٹ کے ہوتے ہیں اور ان کی رنگت گندمی سے لے کر سفید تک ہوتی ہے اور ان کی آنکھیں بادامی یا سبز ہوتی ہیں۔ کشمیر میں اردو، کشمیری، ڈوگری، پہاڑی، بلتی، لداخی، شینا اور گوجری سمیت کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کشمیری لوگ اپنی مہمان نوازی، روایتی موسیقی اور رقص کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں کا روایتی لباس، جسے فیرن کہتے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہے اور کشمیری شال کی تو پوری دنیا میں مانگ ہے۔ 1947 ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے بعد یہاں کے مہاراجا ہری سنگھ نے کسی بھی ملک کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، تاہم قبائلی لشکروں نے پاکستان کی طرف سے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مہاراجا نے ہندوستان سے مدد طلب کی، ہندوستان نے فوجیں بھیجی اور پاکستان سے جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کے نتیجے میں کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ ہندوستان کے پاس رہا اور دوسرا پاکستان کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اور ہندوستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اس کو جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں 3 ہوائی اڈے ہیں: سری نگر ایئرپورٹ، جموں ایئرپورٹ، اونتی پور ایئر فورس اسٹیشن۔ متبادل پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں کوئی بھی ہوائی اڈا موجود نہیں۔ کشمیر کو خود مختاری حاصل کرنے کے 3 طریقے: پہلا، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی جائے، دوسرا، اقوام متحدہ کی ثالثی کی جائے، تیسرا، کشمیری عوام اپنی آزادی کا خود اعلان کریں۔ تینوں طریقے بہت مشکل ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں، اقوام متحدہ کی ثالثی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کشمیری عوام کے لیے اپنی آزادی کا خود اعلان کرنا بہت مشکل ہوگا۔ کشمیر کی آزادی کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی اس علاقے پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ کشمیری عوام بھی تقسیم ہے، کچھ کشمیری ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کچھ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کچھ کشمیری آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ صورتحال میں کشمیر کی آزادی کا فوراً کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ آپ بھی کشمیری تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ کیا آپ اسی نظام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے خود کی ایک کنٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے؟ کیونکہ کشمیر 3 نیوکلیئر پاور کنٹریز کے درمیان تقسیم ہے۔